السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ میں لگی آگ کے بارے میں کچھ باریکی بات بتائیں گے کہ لوگوں کے درمیان جو خلفشار مچا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کے عذاب کے تعلق سے کئی ویڈیو یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچی ہوں گی، اور آپ نے کئی ویڈیو امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس تعلق سے دیکھی ہوں گی، اور کئی لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی۔ لیکن جو امریکہ میں آگ لگی ہے، کیا ہے اس کی حقیقت؟ آئیے اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ فلسطین پر آئے دن ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ان کا منصوبہ ہے کیا؟ یہ چھوٹے ہی بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک آنکڑوں کے حساب سے میں بتا دوں کہ تقریباً 8000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرات محترم، انہیں معلوم ہے انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گے، اور ان ظالموں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے نوجوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے۔ یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک کتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے فلسطین میں ابھی تک تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو رحم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر یقیناً رحم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں؟ پتا ہے وجہ صرف یہ ہے، ان کو خوف ستا رہا ہے۔ ان کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ ان کو اس چیز کا خوف ستا رہا ہے، انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھے گا، اور ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نوجوان بھی ان سے بات کریں گے۔ جب یہ بچے نوجوانی کی دہلیز پر پہنچیں گے، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بچوں سے لے کر یہ جو یہودیت، ان کا جو پروپوگنڈا ہے، انہوں نے کہاں سے اس مشن کو لیا؟ ایک نجومی نے بتایا تھا فرعون کی خواب کی تعبیر کہ ایک ایسا بچہ تیری سلطنت میں آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس بنیاد فرعون نے 12000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو پیدا بھی ہوئے فرعون کے گھر ہی میں اللہ نے ان کو پالا۔ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی والدہ کا وقت قریب آیا تو تہہ خانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا۔ حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا۔ قرآن میں آیا ہے لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر دریا میں بہا دو، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ صندوق جا کہاں رہا ہے، لیکن صندوق سیدھا فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گیا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی جو باغیچے میں ٹہل رہی تھی دیکھا کہ ایک صندوق آ کر لگا ہے۔ انہوں نے صندوق کھولا تو دیکھا کیا کہ گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر محل میں آئی۔ فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ تو نہیں۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اتنے بچوں کو تو آپ نے قتل کر ڈالا ہے، کیا یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو اگر تمہیں ہلاک کرنا ہی ہوگا تو اللہ اپنا عذاب داخل کر دے گا۔ میری بات سنو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس شان سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بچہ ہے۔ دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دائی کا دودھ آپ پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی سے کہنے لگی ایک دایا کو میں بھی جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے، کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگے۔ بادشاہت میں خوشی دوڑ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام دیا گیا۔ اس بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہی فرعون کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان۔ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے بہت اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔
किताबों में आया है कि काफिर मंसूबा बनाते हैं, लेकिन अल्लाह खुफिया तदबीरें बनाया करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में ही। फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको तो पता ही है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चलकर आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूँ कि 12,000 बच्चों को कत्ल किया। इस डर से कत्ल किया कि मुझे हिलाकत का सामना न करना पड़ जाए। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिला के रख देने वाला था वो तेरे नाक के नीचे ही परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गाजा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिदीन न बन जाएं, ये बड़े होके हमें आंख न दिखाने लग जाएं। और बताता चलूं, स्टेटमेंट में ये कह रहे थे कि इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इसलिए कि बड़े होकर हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है कि कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर डालो, लेकिन तुम अल्लाह की कसम, अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है। आज के नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दौर में भी ये डर सहमा हुआ है। जो माहौल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हजरात, आज जिस तरीके से नफ्सा नफ्सी का माहौल बना हुआ है, आपको मालूम है अमेरिका में जिस वक्त आग लगी, ये कौन सी आग है, ये कैसी आग है, इस आग की हकीकत क्या है? वो लोग तो जरूर देखें जो फिलिस्तीन की बर्बादी पे हंस रहे थे, जो लोग फिलिस्तीन के जलने पे हंस रहे थे, जो लोग फिलिस्तीन के नेस्तो नाबूद होने पर हंस रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब वो बरसती है ना तो नेस्तो नाबूद कर दिया करती है। अमेरिका की हालत बेहद खराब हो चुकी है, बस से बदतर हो चुकी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, इस वक्त 15,000 से 20,000 के करीब करीब वहाँ पे इमारतें, घर जल चुके हैं। और लॉस एंजलिस जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुंबई सिटी है, उसी तरीके से अमेरिका में एक सिटी है जिसको लॉस एंजलिस कहा जाता है, जहां लाखों और करोड़ों के व्यापार चलते हैं। कई हजार करोड़ों का नुकसान हो चुका, कई हजार करोड़ संपत्तियां जल चुकी है, लेकिन अभी आग थमने का नाम नहीं ले रही। अब मेरे दोस्तों, आप ये मुझे बताएं कि ये अल्लाह का अजाब है या नहीं। अगर आप इस चीज से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जो अमेरिका में आग लगी है ये क्या है। मेरे बोलने में किसी किस्म की भी गलतियां, खामियां कसदन या सहवन हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदके में उन गलतियों को माफ फरमा कर हम तमामी हजरात के दिलों में ईमान की खुशबू अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।